یہ ملک، یہ قانون، یہ آئین کسی کے باپ کی جاگیر ہے؟ ایک طرف آپ نے عمران خان کو کچل کے رکھ دیا ہے، ان کی پارٹی کو کچل کے رکھ دیا ہے، دوسری طرف ایک بندہ جسے 13 سال کی سزا ہوئی ہوئی ہے، جو اشتہاری ہے، اگر آپ اسے گرفتار نہیں کرتے اور اسے عدالتی اس میں نہیں لے کے جاتے تو پھر آپ ملک میں یہ میسج دے رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی قانون، آئین، انصاف کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ وہ سمجھیں کہ آپ بشرا بی بی یا کسی کے ذریعے اسے ملک سے، پاکستان سے باہر بھیجنے پہ اسے راضی کر لیں گے تو وہ باہر نہیں جائے گا، مر جائے گا اسی سیل میں مر جائے گا، لیکن وہ ڈیل نہیں کرے گا، چاہے کچھ ہو جائے، وہ اپنی آخری سانس تک لڑے گا، ڈیل نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان انس گوندل، آپ دیکھیں نیوز ون۔ ناظرین، نواز شریف صاحب نے 21 اکتوبر کو پاکستان آنے کا اعلان کیا ہوا ہے، کیا وہ پاکستان واپس آتے ہیں یا نہیں؟ اور اس کے علاوہ بات کریں گے پاکستان کے اندر الیکشن کب ہوں گے اور پاکستان کی جو عوام کے حالات ہیں وہ بہتر کیسے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی اسحاق رانا صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ ارے سر، یہ بتائیں کہ 21 اکتوبر نزدیک ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ دیکھیں، جو مجھے صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو یہ کہ شاید مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اور وہ پنجابی کہتے ہیں نا کہ سبز دے منہ چھچندر۔ اب مسلم لیگ اگر نواز شریف نہیں آتے تب بھی سمجھ لیں کہ اس کا حال الطاف حسین والی ایم کیو ایم کا ہو جائے گا، اور اگر وہ آتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا حال پی ٹی آئی کے عمران خان جیسا ہو جائے گا۔ تو اس ٹائم مسلم لیگ نون ایک سمجھ لیں کہ ایک دوراہے پہ کھڑی ہے، اور جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں وہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کو بھی رپورٹس جاری ہیں۔ اب جو چند دن پہلے شہباز شریف صاحب کی گاڑی روک کے جس طرح لوگوں نے بدتمیزی کی، گالیاں دی، اور جس طرح ان کی گاڑی کو روک کے جو کچھ کہا گیا، اٹ از کوائٹ الارمنگ۔ اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں اور ان کے استقبال کرنے والوں میں لوگوں نے نعرے بازی ان کے خلاف شروع کر دی تو آپ کیا کر لیں گے؟ لوگوں کا تو پارا ہائی ہے، لوگوں کا تو غصہ ہائی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ تو ان حالات میں نواز شریف صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مس ایڈونچر ہو جائے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ نہ آئے، کیونکہ آپ نے دیکھا مریم ایک جلسے کی ناکامی کے بعد پیچھے چلی گئی اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ فرنٹ پہ آ گئے۔ تو شہباز شریف صاحب اس لیے نہیں دیکھے، اگر انہوں نے جلسے کرنے ہیں نا تو پھر مریم سے زیادہ کراؤڈ پولر کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر شہباز شریف فرنٹ پہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب کسی اور کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے اشارے سے نواز شریف نے آنا ہے یا نہیں آنا۔ تو شہباز شریف فرنٹ پہ آ گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاری ہو جائے گی اگر وہ واپس آتے ہیں تو؟ گرفتاری ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ملک، یہ قانون، یہ آئین کسی کے باپ کی جاگیر ہے؟ ایک طرف آپ نے عمران خان کو کچل کے رکھ دیا ہے، ان کی پارٹی کو کچل کے رکھ دیا ہے، دوسری طرف ایک بندہ جسے 13 سال کی سزا ہوئی ہوئی ہے، جو اشتہاری ہے، اگر آپ اسے گرفتار نہیں کرتے اور اسے عدالتی اس میں نہیں لے کے جاتے تو پھر آپ ملک میں یہ میسج دے رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی قانون، آئین، انصاف کچھ نہیں ہے، مائٹ از رائٹ، چنکیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آتے ہیں تو انہیں عدالتوں کو فیس کرنا چاہیے، عدالتوں کو بھی انصاف کے اوپر مبنی فیصلے کرنے چاہیے۔ میری اطلاعات یہ ہے کہ شاید لاہور ہائی کورٹ میں جہاں یہ درخواست دیں گے ان کی، اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں کوئی بڑی واضح تبدیلیاں آ جائیں، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو سارا کچھ مینیج ہے۔ تو یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کو ایک جمہوری ملک رہنا چاہیے، اور اگر اس میں سے یہ ساری جمہوریت کا جنازہ نکل جاتا ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہتا پھر۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ پاکستان واپس نہ آئیں؟ تین بنیادوں پہ مشورہ دیا گیا۔ ایک، انہیں کہا گیا کہ جب تک انتخابات کی ڈیٹ کا اعلان نہیں ہو جاتا نہ آئے۔ دوسرا، انہیں کہا گیا کہ جب تک یہ پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ نہ آئے۔ تیسرا، انہیں کہا گیا کہ جب تک یہ نیب ترامیم کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا آپ نہ آئے۔ تو یہ تین، ان کے ہمدردوں نے کہا کہ یہ تین چیزیں اگر نہیں ہوتی تو آپ نہ آئیں، اور یہ بات کلیئر ہے کہ اگر وہ آتے ہیں اور نیب ترامیم کے خلاف جو ہو گیا ہے اس پہ ان کے اوپر 3 کیسز کھل چکے ہیں تو ان پہ بھی گرفتاری ہوگی ان کی۔ اگر عمران خان کی ہو سکتی ہے تو ان کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر یہ کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں کا اصل مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کو آپ اس کی دے دیں موقع اپیل کا،
ٹھیک ہے. اور اگر وہی پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل ہی نہیں اور کام سپریم کورٹ رد کر دیتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہی نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا کرنے آئیں گے؟ تو کب ہو رہے ہیں الیکشن، کب ہو رہے ہیں؟ آج الیکشن مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اگر آپ سنیں تو چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب عموماً میں نہیں بول دی میرا یار بولدا والی بات ہے، تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انتخابات کے لیے جا رہے ہیں یا ریاست کو بچانا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو بڑی الارمنگ خوفناک بات کی ہے انہوں نے کہ ریاست اس سطح کے خطرے پہ کا شکار ہے. اور وہ انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں کے پی کے بلوچستان میں تو انتخابات کا ماحول ہی نہیں بن سکتا، تو پھر انتخاب کا ہوگا خالی پنجاب میں. اور پنجاب میں بھی اگر آپ افغانیوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیتے تو یہاں پہ بھی پاکستان کے حالات پھر کس طرح بہتر ہوں گے؟ لوگ تو یہ بات کرتے ہیں کہ انتخابات ہوں گے اس کے بعد تو کچھ بہتری آ سکتی ہے. ایسے حالات کے اندر پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا. ایسا انتخاب جس میں آپ اکثریتی پارٹی کو حصہ نہ لینے دیں تو اس کا کیا نام ہے، کیسے اس سے اسٹیبلٹی آ سکتی ہے یا استحکام آ سکتا ہے؟ آ ہی نہیں سکتا، کسی طرح بھی نہیں آ سکتا. آپ نے جمہوری استحکام لانا ہے تو تمام سٹیک ہولڈرز کو سیاست میں حصہ دے، اور دینے کے بعد جو جیت جائے فیئر الیکشن کے بعد اسے دے دے حکومت، بات سیدھی ہو جائے گی. لیکن مجھے ایسا ہوتا نظر ہی نہیں آ رہا. تو جب ایسا نہیں ہوگا تو سیاسی استحکام کہاں سے آ جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا نشان، بلے کا نشان الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے لگتا ہے ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو یہ نااہل قرار دے کے سیاست سے دور کر دیں گے. کینڈیڈیٹ کہاں سے آئیں گے؟ کون نہیں، عمران خان تو کی پارٹی کے لیے آپ سوچ ہی نہیں سکتے جو ہو سکتا ہے. ہونے دیں گے لوگ؟ کچھ لوگ یہ علیحدہ چیز ہے کہ نہیں ہونے دیں گے، لیکن اگر آپ نے ہونے دیا تب آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگ اتنے بڑی تعداد میں نکلیں گے کہ پاکستان کے اندر ریکارڈ بریک ہو جائیں گے سارے. آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ عمران کو مائنس کر دیں گے تو پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی. اب پی ٹی آئی گھروں میں، گلیوں میں، بچوں میں، بڑوں میں، بوڑھوں میں شفٹ ہو چکی ہے. تو عمران خان کو مائنس بھی کر دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کیا کوئی ڈیل کر کے واپس آ سکتے ہیں؟ عمران خان ڈیل کر کے واپس آ سکتا ہے، وہ سیاستدان ہے. آپ کو لگتا ہے ڈیل کریں گے وہ؟ ہاں، اگر اسے موقع ملے گا تو ضرور ڈیل کرے گا، بالکل کرے گا. وہ ایک سیاستدان ہے اور اسی سسٹم کا حصہ ہے. اسی سسٹم سے وزیر اعظم بنا تھا، اسی سسٹم کے لوگوں کو لے کے وزیر اعظم بنا تھا، اور اسی سسٹم میں اگر اسے موقع مل گیا تو وہ ضرور کرے گا. تو لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ اگر وہ بھی ڈیل کر کے باہر آ گئے تو دیگر سیاستدانوں میں اور عمران خان میں کیا فرق ہے؟ میں نے باہر آنے کی نہیں کہا، وہ باہر نہیں آئے گا. اگر آپ وہ سمجھیں کہ آپ بشرا بی بی یا کسی کے ذریعے اسے ملک سے، پاکستان سے باہر بھیجنے پہ اسے راضی کر لیں گے تو وہ باہر نہیں جائے گا، مر جائے گا اسی سیل میں، اسی سیل میں مر جائے گا. لیکن وہ ڈیل نہیں کرے گا چاہے کچھ ہو جائے. وہ اپنی آخری سانس تک لڑے گا، ڈیل نہیں کرے گا. پیپل پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے؟ پیپلز پارٹی بیچاری کیا، اب اس کا قصہ ختم ہو گیا. انہوں نے بھٹو شہید اور بے نظیر شہید کی قبر کی مٹی جتنی بیچنی تھی بیچ لی. یا وہ مجاور ہیں جن کے اوپر کوئی چادر چڑھانے والا بھی یقین نہیں کرتا. ان کا کیس ختم ہو چکا ہے، یہ ایک گون کیس ہیں بس، اب یہ ختم، قصہ پری نہ ہو گئے. یہ تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے حالات پھر کس طرح بہتر ہوں گے اگر ایسے حالات چلتے رہے؟ تو پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. تو ایسا ہی ہمارا ہمسایہ ملک چاند پہ چلا گیا، 600 ارب روپے سے ڈالر سے زیادہ کی ان کی اکانومی چلی گئی، 100 ارب ڈالر سے اوپر ان کی ایکسپورٹ چلی گئی. ٹھیک ہے نا؟ اور ہم ابھی تک اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ اس کو اندر کرنا ہے، اس کو کچلنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، اس کو پکڑنا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہی ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. ایسے ہوتا رہے گا؟ اللہ نہ کرے ایسا ہوتا رہے. ضرور مشکل کے بعد آسانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، تو انشاءاللہ کوئی بہتر رستہ نکلے گا. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے بہتر ہی ہوگا، کوئی رستہ نکلے گا. پاکستان کی عوام جو مشکلات کا شکار ہے، جس طرح بے روزگاری جو بڑھتی جا رہی ہے اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو ناظرین، امید یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ بہتری آئے اور پاکستان آگے بڑھے. تو ناظرین، دیکھتے رہیں نیوز ون. اللہ حافظ.